الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمیں پچھلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ بہت بڑی خوشخبری دی گئی کہ وہ لوگوں جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، معافی مانگ لو اللہ سے معافی مانگ لو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے جو بھی گناہ کیے ہوں، جب بھی پلٹ آؤ تم اللہ کی طرف، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب اللہ کی طرف پلٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی کتابیں اتاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے رسول اتارے اور طریقہ بتا دیا کیا کرنا ہے کہ جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ کرو، جو جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ بڑی سیدھی سی دو لفظی بات ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو، جہاں سے روکا گیا ہے وہ رکو۔ وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، احسنا، اچھی چیز کی، اس بہتر کی، ما انزل علیکم من ربکم، جو اتاری گئی تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف۔ کیا اتاری گئی؟ یہ قرآن اتارا گیا ہماری طرف، اس کی جو اچھی چیز ہے اس کی پیروی کرو، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب بغتۃ، یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اچانک عذاب آ جائے، اچانک تمہارے اوپر آسمان ٹوٹ پڑے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم اسی غفلت میں ہی مارے جاؤ، تم اس غفلت میں ہی جو ہے وہ سوئے رہو، غفلت کی نیند سوئے رہو، اور وہ گھڑی آ جائے جس گھڑی میں تمہیں لے جانے والے آ جائیں۔ جب آسمان ٹوٹ پڑے، جب ایسے ہوتا ہے، یکدم زلزلہ آتا ہے، یکدم اور جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہو جاتا، بیماریاں آتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس سے پہلے جو ہے وہ جو قرآن تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کی اچھی چیز ہے، جو اس کی پیروی تم کرو، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے۔ اور پھر جب آ جائے گا اس وقت کیا ہوگا؟ اب حقیقت تو سامنے کھول جائے گی، جو حق ہوگا، جو سچ ہوگا، وہ تو اس طرح کا صبح چڑھتی ہے، اس طرح روشن سچ سامنے آ جائے گا کہ ہاں اس وقت ہم کہیں گے اچھا یہ تو واقعی وہی بات ہے جو بات قرآن ہمیں بتاتا تھا۔ اس وقت پھر انسان جو ہے وہ جو غافل ہوگا وہ اپنے آپ پہ جو ہے وہ حسرت بھرے انداز میں پشیمان ہوگا، اس وقت وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہے گا کہ اچھا میں یہ کیوں کرتا رہا ہوں۔ ان تقولا، یہ نہ ہو کہ وہ کہے نفسن، کوئی جان، کوئی نفس یا حسرتا، ہائے ہائے، علی ما فرطت لفظ کس سے ہے؟ تفریطن سے۔ تفریط کیا ہوتا ہے؟ کمی کرنا، کوتاہی کرنا، تقصیر کرنا، فی جنب اللہ۔ جنب لفظ جو ہے وہ بیسیکلی مادہ تو اس کا وہی ہے، جیم نون بے، یہ لفظ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں نا علی جنوبہم، اپنے پہلوؤں کے بل پہ، اس کا اصل معنی ہوتا ہے جہت، سمت، رخ۔ میں نے کمی کی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ یہ نہ کہے کہ اس وقت کوئی فرد اوہو پریشانی ہو گئی، یا حسرتن، ہائے ہائے پریشانی ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت میں کمی کی۔ کیا کمی کی؟ کہ جو مجھے کہا گیا تھا وہ میں نے نہیں کہا۔ وَإِن كُنتُ، اور یہ کہ کنتو، میں تو رہا، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اس کا مذاق اڑانے والوں میں سے، اس کا ٹھٹھا اڑانے والوں میں سے۔ لوگ مجھے کہتے تھے قرآن پہ چلو، میں اس کو کہتا نہیں یہ قرآن نہیں، جو مجھے فلاں بزرگ نے کہا میں نے تو اس پہ بات ماننی ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو دین میں جو ہے جن کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ہم نے اوپر جو اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں، اور ہم اس جو حقیقت ہے اس حقیقت کا نام ماننا ہی اس کو جو ہے اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اس کا ٹھٹھا اڑانے کے مطابق ہے، اس کی ہنسی آج بھی یہ 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ تو اس وقت کے لیے لوگوں کے لیے تھی، آج کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، آج معیشت، آج معاشرت کہیں اور چلی گئی ہے، اس لیے یہ قرآن ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے، یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی پشیمانی کا اظہار کرے کوئی جان اپنے اوپر، اور یہ کہے کہ ما فرطت فی جنب اللہ، جو کمی کی میں نے اللہ کی جانب، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں ہو گیا مذاق اڑانے والوں میں سے۔
ان تقولو، یا یہ کہو، لو ان اللہ، اگر یہ کہ دی ہوتی اللہ نے، ہدانی، ہدایت مجھے، تقولو یہ کہ تم یہ کہو، لو اگر، ان اللہ یہ کہ اللہ نے، ہدانی ہدایت دی مجھے، یہ کہ نیچے جو زیر ہے نا، یہ زیر میری مفعول میں کی آواز جائے، مفعول متکلم کی آواز دے رہی ہے کہ ہدایت دی ہوتی مجھے، لکنتا، لا لازم کے لیے، یقیناً کنتو ہوتا میں، من المتقین متقیوں میں سے، اگر مجھے ہدایت ملی ہوتی۔ اس بات کا پھر رد فرمایا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنا دیتے ہیں ہم، امتن، ایک امت، وسطن، ان کے درمیان، اشر لتکونا، تاکہ وہ ہو جائے، شہداء علی الناس، لوگوں کے اوپر گواہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس کے اوپر نبی جو ہے وہ نازل نہیں فرماتے، جب تک اس کو پیغام جو ہے وہ نہیں دے دیتے۔ دیکھیے اس وقت ذرائع ابلاغ نہیں تھے اتنے زیادہ جب پہلے نبی تھے، اس لیے نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آتا تھا، اپنے علاقے کی طرف آتا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ ذرائع ابلاغ، اب میں یہاں پہ کھڑا ہوا کہ یہ سبق پڑھا رہا ہوں، یہ سبق ساری دنیا میں جا رہا ہے، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ جو کہنا ہوگا نا اس وقت، ان تقولوا لہ ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر مجھے اللہ نے ہدایت دی ہوتی، اللہ نے تجھے کیسے ہدایت دی نہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، پوچھا جائے گا ان سوال ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، دونوں پارٹیوں کو بلا کے بھیجا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا کہا تھا؟ میں نے پیغام پہنچا دیا، لاکھ کے مجمع نے اس وقت بلک یک آواز کہا ہاں پہنچا دیا۔ اب نے 3 دفعہ پھر کہا اللہ میرے گواہ رہنا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ جو اس وقت حسرت ہوگی، یہ حسرت بے معنی ہوگی، یہ کہنا فضول ہوگا کہ مجھ پہ پیغام نہیں پہنچا تھا۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ ہمارے اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ ہم تو پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز گونج اٹھتی تھی۔ ہمیں جو پہلا کلمہ ہی ہے وہ پہلا کیا پڑھا جاتا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہم غافل ہیں؟ ہم غافل تھے۔ اصل میں ہم اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اس دنیا کی دل فریبیوں میں، رنگینیوں میں جو ہے وہ اپنے آپ میں رچ بس گئے ہیں۔ ہم اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں یہ نقد ہے وہ ادھار کا سودا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں پہ جو جیسے مرضی کر لو، جتنی مرضی جو ہے وہ نافرمانیاں کر لو، حرام خوریاں کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم اس ابدی زندگی کو کھو رہے ہیں اپنی اس شارٹر، اس فانی زندگی کے لیے۔ اس وقت یہ کہے کہ کاش مجھے ہدایت ملی ہوتی، تو یہ ہدایت تو اللہ نے دی تھی، اور اللہ اس وقت سامنے بٹھا دے گا اور بٹھا کے پوچھے گا ہاں جی پوچھو ہدایت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ اس وقت وہ انکار کرے گا کہ ہاں جی نہیں۔ او تقولو، یا وہ کہے، ہینا اس میں ظرف ہے، اس وقت، ترى العذاب، جب وہ دیکھے عذاب کو، اور یا یہ وہ اس وقت یہ کہے، اب ہوگا یہی کہ اس وقت عذاب کو دیکھے گا اور پھر عذاب کو کہے گا اچھا یہ وہی حقیقت ہے۔ لو کاش، انا لی کرتن، کرتن کاش کہ یہ ہوتا، کرا لفظ ہے کاف رے، اسی سے ہمارا ایک لفظ ہوتا ہے مکرر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پھر دوبارہ۔ ہم کسی مجمع میں، مشاعرے میں سنتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی سناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مکرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک باری۔ تو یہ وہی لفظ ہے، کرتن لوٹنا، دوبارہ آنا، کاش کے ہوتا کرتن لوٹنا ایک دفعہ، فاکون من الکافرین، تو ہو جاتا میں بھی فاکون من المحسنین، تو ہو جاتا، فاکون میں بھی ہو جاتا، فعل علیحدہ کر دیجئے، الف علیحدہ کر دیجئے، کونا علیحدہ کر دیجئے، میں بھی ہو جاتا من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ کاش کہ اب لوٹنا ہو جاتا۔ اب اللہ کی سنت تو نہیں ہے واپس لوٹانا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امتحان تو غیب کا ہی امتحان ہے، غیب سے ایمان لانا ہے ہم نے۔ کیا ہم نے جنت دوزخ دیکھی ہے؟ کیا ہم نے جو ہے وہ فرشتے دیکھے ہیں؟ کیا کتاب اترتی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ یہ غیب سے ایمان لانا ہے۔ دیکھ کے تو ہر شخص ایمان لے آئے گا، جب دیکھ لے گا کہ ہاں یہ سامنے جنت ہے، یہ جہنم ہے، اور یہ فرشتے وہ لینے آ گئے ہیں اور فرشتے اب پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اس وقت کہے گا اب مجھے اجازت دے دو۔ نہیں، پھر نہیں ہوگا۔ اگر سوال پرچہ، امتحان کا پرچہ دکھا دیا جائے اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ کہا جائے کہ اب اس کی تیاری کر لو، ہمیں تو یہ بھی فیسلٹی مل گئی ہے کہ کمرہ امتحان میں جو پوچھا جانا ہے وہ ہمارے سامنے لکھ کے رکھ دیا گیا۔
ہمیں بتا دیا گیا بس سمپل سی بات ہے, جو کہہ دیا گیا وہ کرو, جو نہیں کہا گیا, جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ. تو کاش کہ میں بھی ہو جاتا اس وقت احسان کرنے والوں میں سے, نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. بلا, اب اس کی بات کا رد فرمایا گیا. بلا, بلا ہوتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں. قد جاءت کا, قد تحقیق لازم, لازم کا صیغہ ہے, بلا شبہ جاءت کا آئی تھی پاس تیرے, آیاتی میری آیتیں, میری آیتیں آئی تھی تیرے پاس. فکذبت بس جھٹلا دیا, واستکبرتا اور تکبر کیا تو نے, وکنتا اور ہو گیا تو من الکافرین. یہ تو کیسے کہتا ہے کہ تیرے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا؟ بلا شبہ ہاں ہم نے بھیجی تھی, آیتیں آئی تھی. قد جات کا آیاتی, ہاں ہاں کیوں نہیں, بلا شبہ تیرے پاس آئی تھی آیتیں میری. فکذبتا بس, فکذبت بس تو نے جھٹلا دیا ان کو. واستکبرتا اور تو نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین اور تو ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے, کافروں میں سے تو ہو گیا. جب تجھے کہا گیا تھا کہ سود نہیں لینا, تو نے کہا میں کھاؤں گا کہاں سے. تمہیں کہا گیا تھا رشوت لینے اور دینے والا جو ہے وہ جہنمی ہے, تو نے کہا نہیں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا, میرا تو کام نکل ہی نہیں سکتا, میں تو یہ نہیں کروں گا تو میرے بچے پڑھیں گے کہاں سے. تو جس نے بھی تکبر کیا وہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیبا ہے. کہا جاتا ہے کہ تکبر کرنے والے, ایک حدیث میں ہے کہ تکبر کرنے والے اس وقت جو ہے وہ اس طرح چونٹیوں کی مانند ہوں گے کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی ان کے اوپر سے پاؤں روک کر رونتی ہوئی چلی جائے گی. پھینک دیا جائے گا ان کو جہنم میں, اور پھر کوئی والی وارث نہیں ہوگا. جو اس نے جو ہے وہ اپنے ٹھکانے, جو اس نے اپنے جو ہے وہ من گڑت معبود بنا رکھے ہوں گے, وہ سارے مکر جائیں گے اس وقت, وہ سارے اس وقت جو ہے وہ انکار کر دیں گے. یوم القیامہ اور روز قیامت, ترى الذین آپ دیکھیں گے, تیل علیحدہ کر دیں راہ علیحدہ کر دیں, دیکھیں گے ان لوگوں کو کذبوا جھٹلایا جنہوں نے, اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر. اور روز محشر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا. اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا کیا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ اللہ کا ایک حصہ ہے, اللہ اسی میں سے اللہ تین میں سے ایک ہے, یا ہر وہ بات جو اللہ نے نہیں کہی اور اللہ کی طرف ہم منسوب کر دیں. ہم بہت کچھ اس وقت دین میں جو ہے وہ ایڈ کر چکے ہوئے ہیں. تو جو جھوٹ بولا اللہ کو جھٹلایا اس نے. وجوہہم, وجوہ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. وجوہ اس کی جمع ہے. وجوہہم آپ دیکھیں گے روز محشر ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو. وجوہہم چہرے ان کے, مسودتن, مسودتن, مسودتن کس سے ہے؟ سیاہ. ہم نہیں کہتے حجر اسود, اسود لفظ کس سے ہے؟ معنی کیا ہوتا ہے؟ سیاہ, کالا. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. انہوں نے حق کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کی تھی, حق کو سیاہ کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ کر دیے. اور اس وقت یہ کافر, یہ تکبر والے لوگ, یہ لوگ اپنے کالے چہروں کی وجہ سے پہچانے جائیں. اب پھر اس کے بعد ہم سے پوچھا جا رہا ہے, یہ سارے دلائل دے کے, یہ دیکھیں یہ 2 جمع 2 4 والی بات ہے. پھر پوچھا جا رہا ہے ہم سے, الیسا کیا نہیں ہے, فی جہنم, جہنم میں, مسون للمتکبرین ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے. اب اس کا کیا جواب دیں ہم تو خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ جو ہے اسی لسٹ میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. پوچھا ہم سے جا رہا ہے, الیسا کیا نہیں ہے, فی جہنم, جہنم میں, مسون للمتکبرین ٹھکانہ ان تکبر کرنے والوں کا. تکبر کس بات پہ کرتے ہیں؟ دیکھیے تکبر, اللہ میاں روز تکبر مارتا ہے. زمین پہ فرعون بن کے پھرتے ہیں, دوسرے کے حق غضب کرتے ہیں, فساد مچایا ہوا ہے زمین میں. روز رات کو جو ہے وہ بے بس لاچار جو ہے وہ مرے پڑے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ پھر زندگی روح لوٹاتا ہے, پھر اٹھ جاتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی موت ہوگی, ایسے ہی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یہاں پہ موت صغریٰ ہے, وہ موت کبریٰ آئے گی. تو کیا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اب سوالیہ نشان دے کے یہ صرف سمجھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ غور کریں ان قصوں پہ, ان مثالوں پہ جو قرآن میں دی جاتی ہیں, جو قرآن میں بتائی گئی ہیں. لیکن ہم ان مثالوں پہ, ہمیں قرآن کھولنے کی فرصت ملے تو پھر ہم دیکھیں نا. ہم نے تو قرآن ثواب کے لیے رکھ دیا ہوا ہے, بس ٹھیک ہے آ رہا ہے رمضان, پڑھیں گے 6 اور پھر کہیں گے میں نے 6 پڑھے, تو نے کتنے پڑھے. اس کے علاوہ اور ہم کیا کرتے ہیں, اس سے کیا لیتے ہیں, کیا سیکھتے ہیں ہم اس سے؟ ہم اس کو اتنا مقرر پڑھنے کے بجائے اگر ہم 4 لائنیں سیکھ لیں, ہم ترجمہ کریں, ہم کم از کم اپنی نماز ہی سیدھی کر لیں کہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا ہم نے کیا کہا. اب کیا ٹھکانہ ہوگا ان کا؟ جواب آپ خود دے دیجئے کہ کیا کہنا ہے اس کے اوپر. دوبارہ دیکھیے,
वत्तबिउ, इत्तबा करो, अहसना, अच्छी बात की, मा अंजल अल्लाह, जो उतारी तुम्हारी तरफ, मिन रब्बिकुम, जो उतरी तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से, जो अच्छी चीज तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतरी है उसकी पैरवी करो। वो क्या है अच्छी चीज? ये कुरान है। इस कुरान को सीखो, समझो, इस पे अमल करो। तुम्हारी जिंदगी का ज़ाब्ता हयात यही है, तुमने इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे क्रिएटर को पता है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, तुम्हारा मैनुअल बना के तुम्हारे हाथ में दे दिया उसने। इससे पहले के, मिन कब्ल, इससे पहले के, अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन, इससे पहले कि तुम पे अचानक अजाब आ जाए, तुम्हारा वो मौत का जो घंटा जो है ना वो बज जाए और तुम्हें लेने वाले आ जाएं, यकदम जो है वो ऐसी बात हो जाए, वअंतुम ला तशउरून, और तुम अनजान बने रहो। इससे पहले कि तुम अनजान बने रहो और वो क़यामत आ जाए और वो अजाब आ जाए, ये जो अच्छी चीज़ तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, अहसन अल हदीस, अच्छी बातें जो हैं, ये कुरान है, इसकी पैरवी कर लो। क्या पैरवी कर लो? जो कहा गया है वो करो, जो रोका गया है उससे रुक जाओ बस। अंतकुलू, ये ना हो फिर के, नफ्सन, कोई नफस, कोई जान, या हसरता, पेशेमानी का इजहार करे, उस वक़्त वो जो है वो दिल में जो है वो पेशेमान हो जाए। क्या? अला मा फर्रतो, जो कमी की उसने, फी जंबिल्लाह, अल्लाह की ताबेदारी में, उस वक़्त हो के काश मैं नमाज पढ़ लेता टाइम पे, काश जो है मैं रोज़ा रख लेता, काश ज़कात का सही हिसाब निकालता, काश मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया होता, काश जो है मैं वादा खिलाफियाँ ना करता। उस वक़्त ये ख्याल आएगा कि काश ये मैं ना होता। उस काश से पहले हमें आज बताया जा रहा है, इस किताब की पैरवी कर लो, तुम बच जाओगे। इन कुंता कुंतो, और ये कि इन कुंतो, और ये कि मैं तो था लमिनस साकिरीन, इसका मजाक उड़ाने वालों में, इसकी हंसी उड़ाने वालों में, इसका ठट्ठा उड़ाने वालों में। वो कोई बात नहीं, खैर आके नहीं देखी जहन्नम। किसी ने देखी है आखिरत? नहीं देखी, छोड़ो पर, जब आएगी देखी जाएगी। यही हम कहते हैं, यही मजाक उड़ाना है, यही इस्तेज़ा उड़ाना है कुरान का, कि हमें यकीन ही नहीं है। ईमान है हमारा, लेकिन हमारा यकीन नहीं है, हम ये समझते ही नहीं है। हम कह देते हैं हाँ बस ठीक है, हमने जाना है, आखिरत है, देखी जाएगी। भी देखी नहीं जाएगी, यकीन नहीं है कि हाँ वाकई। जब मुझे यकीन हो कि हाँ वाकई कल को मुझे किसी के सामने जवाबदेह होना है, तो मैं उसकी तैयारी ना करूँगा, मैं उसको जो है वो फिर प्रिपरेशन करके नहीं जाऊँगा, जो कहा गया है वो करने की कोशिश नहीं करूँगा। यही यकीन की कमी है हम में। ये यकीन पैदा कर लें, हमारी दुनिया भी सीधी हो जाएगी, हमारी आखिरत भी सीधी हो जाएगी। या जो ये कहे, अंतकूला लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, या वो ये कहे कि अगर मुझे अल्लाह ने हिदायत दी होती तो मैं भी मुत्तकियों में से हो जाता, मैं भी सीधे रास्ते वालों में से हो जाता। ये भी उसका कहना झूठ कहना होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, सूरह अराफ में फरमाया, कितनी दफ़ा फरमाया कि हर चीज़ उस वक़्त तुम्हारे सामने खोल के रख दी जाएगी। जिन्होंने पैगाम पहुंचाया था वो भी आ जाएंगे और जिनको पैगाम पहुंचा था वो भी आ जाएंगे। तुम्हारे ही दाएं बाएं में से लोग उठेंगे कि हाँ हम पे अल्लाह का पैगाम पहुंचा था। हम किस तरह उसको जुठला सकते हैं कि हम पे अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा? कि कौन सा घर है जिसमें कुरान नहीं है? यही पैगाम है। कौन सा घर है जहां पे अजान की आवाज़ नहीं आती? अल्लाह सुब्हाना तआला तो अजाब नहीं देते जब तक कि वो अपना नबी ना हदायत भेज ना दें, अपनी हुज्जत तमाम ना कर दें। तो ये कहना उस वक़्त जो है वो उसका होगा कि काश कि मुझे जो है वो हदायत होती अल्लाह की, तो अल्लाह ने तो हदायत दे दी। औ तक़ूलू हीना तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़ाकून मिनल मुहसिनीन, या वो ये कहे अजाब देखते हो, जिस वक़्त वो अजाब आ जाए उस वक़्त ये कहे काश मैं वापस चले जाऊँ, काश मेरा लौटना हो जाता, काश कि मैं दोबारा एक दफ़ा चला जाऊँ। लकुन, तो यकीनन मैं हो जाऊँगा मिनल मुहसिनीन, यकीनन मैं फिर नेकोकारों में से हो जाऊँगा, एहसान करने वाला। मैं भी फिर नमाजें पढ़ता, मैं भी ज़कातें देता, मेरा तो कोई लम्हा जो है वो ज़ाया ना होता। उस वक़्त ये कहना होगा मुत्तकीन, लकुन मिनल मुत्तकीन। या वो ये नहीं कर रहा तंसर नहीं, प्लीज़ मैं निचली लाइन पे हूँ, कि काश मेरा लौटना होता तो यकीनन मैं भी एहसान करने वालों में से हो जाता। अब इसकी इस बात को यहीं पे जुठला दिया गया जो ये कहता है ना कि मेरे पास हिदायत नहीं पहुंची। तो अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं बला, हाँ क्यों नहीं, कद जाअत का आयाती, बिलाशुबा आई थी तेरे पास मेरी आयतें, मेरी निशानियां तेरे पास आई थी। फकज़्ज़बत, बस तुम फकज़्ज़बत, सर ये आगे यहाँ पे डाली हुई है, दिखाइए।
فکذبتا پس جھٹلا دیا تو نے، واستکبرتا اور تکبر کیا تو نے، وکنت من الکافرین تیرے پاس کتاب آئی تھی، تیرے پاس نشانیاں آئی تھیں میری، تو نے جھٹلا دیا ان کو اور تو تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو نے کہا نہیں، یہ ایک اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے جو ساتھی ہیں یہ مجھے بچائیں گے، یہ جو اللہ کے ساتھ اس نے شریک کر دیے ہوئے ہیں یہ بتائیں گے مجھے، اللہ نہیں بچائے گا مجھے۔ ویوم القیامت اور روز محشر، ترى الذین آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے آپ دیکھیں گے، کذبوا الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا علی اللہ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، وجوہہم مسودۃ مسودۃ اسود سے ہے لفظ جس کا معنی ہوتا ہے بلیک، سیاہ، مسودۃ چہرے ان کے سیاہ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا ٹھکانہ ایسے جھٹلانے والوں کا جو ہے وہ متکبر کرنے والوں کا جہنم نہیں؟ جب ہے تو ہم نے کہاں جانا ہے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ، اختیار، شعور دے کے ہمیں بھیجا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم اسی لیے اشرف المخلوقات کہیں کہ ہمیں اللہ نے اختیار دیا، ارادہ دیا، نفس دیا، اور ساتھ پھر ہمیں آزادی دے دی۔ دیکھیے ہم جو ایک بات ہمارے ذہن میں اکثر آتی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ اس نے قتل کر دیا، یہ بھی تو اللہ کی مشیت ہی تھی۔ اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں فرق ہوتا ہے۔ ہر کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت میں سے کس کام پہ اللہ راضی ہے اور کس سے ناراض ہے، وہ ہمیں یہ دیکھنا اصل میں چاہیے۔ دیکھیے وہ تو باطل جب آتا ہے، وہ باطل آ کے حق سے ٹکرائے نا تو پھر حق والوں کا امتحان کیسے ہو، حق والے ممتاز کیسے ہوں، ان کی ڈفرینسیشن کیسے ہو۔ اگر جو ہے وہ باطل ہوتا ہی نہ، اللہ کی مشیت وہ ہوتی نہ اس باطل کو لانے کی، تو پھر اللہ یہ تو پھر وہی مخلوق ہوتی جس طرح دوسری مخلوقات ہیں۔ تو اللہ نے دونوں چیزیں سامنے رکھ کے، وہ بھی اللہ کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی مشیت میں سے کس پہ اللہ راضی ہے اور کس پہ ناراض ہے، ہمیں اس میں اس فرق کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اس فرق کو جو ہے وہ ہم جب تلاش کر لیں گے اور ہم اس راہ پہ چل پڑیں گے جو راہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن میں، جو راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھائی ہے، تبھی ہمارا گزارا ہے، اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے۔ فیصلہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، کیا کہیں گے جا کے، یہ جوابات دینے ہیں یا انشاءاللہ کل کی آیت میں پڑھیں گے۔ قرآن چونکہ قرآن الفرقان ہے، فرق کرنے والی بات ہے، تو جنہوں نے نمازیں پڑھی، جو متقی رہے، جو اس راہ پہ چل پڑے، ان کے چہرے کیسے تر و تازہ شاداں ہوں گے، انشاءاللہ کل کی آیات میں پڑھیں گے ہم۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجیے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ جن کی مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما دے، ان کو صحت والی، ایمان والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ ایک دوست کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، ان کی بڑی بہن کو جو ہے وہ اسٹیج 4 ڈائگنوز ہو گیا، ایک ہی بہن ہے ان کی۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نصیب فرما دیں۔ جو اس کے رزق
میں کمی آئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بے حساب رزق جو ہے وہ عطا فرما دے، حلال روزی جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔